ایک منٹ آپ اس کے بعد آپ پھر آپ کی طرف، اور اب 7 منٹ کے اندر جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، باقی مدارس انشاءاللہ قادیان میں بھی ہوں گی. حضور میرا نام عاشق حسین ہے، میں کشمیر کا رہنے والا ہوں. جی. مجھے میرے عزیز دوست تنویر احمد خان صاحب اور مولوی نیاز صاحب نے ملاقات کے بعد بتایا تھا کہ آپ زیر تبلیغ ہیں، دعا کروں. ہاں وہی ہیں آپ. میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاد کس سے کہتے ہیں اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جہاد کی اول قسم تو وہ ہے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو. تو جہاد کبیر یہ سب سے بڑا عظیم جہاد جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے. جہاد صغیر اس کے مقابل پر نمبر 2 درجے کا نفس کا جہاد ہے، اور وہ بھی ظاہری تلوار کے جہاد سے افضل ہے. نمبر 3 درجے کا جہاد وہ ہے جبکہ مذہب کے اختلاف کے نتیجے میں آپ پر کوئی دشمن تلوار اٹھائے اور آپ مجبور ہو جائیں تلوار سے اس کا جواب دینے پر، یہ بھی جہاد کی قسم میں داخل ہے. لیکن قرآن کریم نے جب پہلی دفعہ اجازت دی تو وہاں اس کو جہاد قرار نہیں دیا بلکہ قتال قرار دیا ہے. قتال. چنانچہ سورہ جمعہ میں یہ آیت ہے جہاں پہلی دفعہ اجازت ملی ہے، جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں، صرف جہاد جس کو بعض علماء سمجھتے ہیں، فرمایا وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ یہ سورہ حج کی وہ آیت ہے جس نے پہلی مرتبہ ان کے نزدیک جہاد کی اجازت دی، مگر لفظ جہاد استعمال نہیں ہوا، قتال کا لفظ ہے. فرمایا ان لوگوں کو مقابل پر تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے جن کے خلاف دشمنوں نے پہلے سے تلوار اٹھا رکھی ہے، اور اللہ اس اجازت کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے. تو وہ جہاد کی قسم جس کو قتال کہا گیا ہے وہ مشروط ہے. مشروط اس بات پر ہے کہ دشمن پہلے ظاہری ہتھیاروں کے ذریعے تمہارے اوپر حملہ کرے اور جبر میں پہل کرے. ہر قسم کے جہاد میں بنیادی روح اور بنیادی فلسفہ انصاف کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن جس ہتھیار سے تم پر حملہ آور ہوتا ہے تمہیں حق ہے کہ اسی ہتھیار کو اس کے خلاف استعمال کرو. اگر دشمن دلائل کی روح سے آتا ہے تو دلائل کی روح سے مقابلہ کرو. اگر دشمن نصائح کے ذریعے حملہ کرتا ہے بہتر نصائح کے ذریعے اس کو جواب دو. اگر دشمن تلوار اٹھاتا ہے تو قرآن کہتا ہے تمہارا بنیادی حق ہے کہ تلوار کے مقابلے پر تلوار اٹھاؤ. اس میں جہاز کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں، لیکن بیچ کی قسم جو ہے نفس کے خلاف جہاد، اس کا ذکر رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے. ایک دفعہ غزوے کے بعد واپسی پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب جہاد صغیر سے جہاد کبیر کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی اپنے نفوس کی تربیت کا جہاد اور تبلیغ کا جہاد. تو ان دونوں جہادوں کو اس حدیث نے تلوار کے جہاد سے افضل قرار دے دیا. پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر کہتے ہیں اور افضل قرار دے رہے ہیں تو کون ہوتا ہے اس کو ادنا قرار دینے والا؟ سمجھ گئے؟ لیکن اصطلاح جہاد کی ان معنوں میں لازماً مذہبی اختلاف کے نتیجے پر رونما ہونے والی لڑائی پر صادق آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو دوسری لڑائیوں کی اجازت نہیں ہے، مگر دوسری لڑائیوں کو جہاد کہنے کا جو شوق چل رہا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے. اس کی کوئی سند قرآن کریم میں نہیں ہے. بس اب کشمیر کا لفظ ہے، کشمیر کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ ایک جنگ آزادی ہے، اس کا سیاسی ایک جواز پیش کیا جاتا ہے،
اس کو دینی معنوں میں جہاد قرار دینا درست نہیں ہے. اس لیے وہ جہاد جو ہے وہ اور معنوں میں جہاد ہے. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا اطلاق دراصل دنیا کے ہر انسان پر برابر ہوتا ہے, مسلمان غیر مسلم کا فرق نہیں. جو شخص اپنے حق کی حفاظت میں مارا جاتا ہے اس کو بھی ایک قسم کا شہید قرار دیا. جو شخص ڈوب جاتا ہے اس کو بھی شہید قرار دیا. تو اب ڈوب کر مرنے والے ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, فاسق فاجر مسلمان بھی ہیں, ڈوب کے مرتے ہیں, وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک غیر معمولی ممتاز رنگ میں باقی موتوں سے الگ موت واقع ہوئی, اس لیے اس کو شہید کا لقب دے دیا گیا. مگر اصطلاح میں شہید وہ نہیں ہے, سمجھیں. اصطلاح میں وہی شہید ہے جو دین کی خاطر لڑتا ہے. بس جہاد بھی عمومی معنوں میں آپ کشمیر پر اطلاق کر دیں یا کسی راجپوتانے پر اطلاق کر دیں, یہ آپ کا ذوقی مسئلہ ہے. شرعی اصطلاح میں وہی جہاد ہے جس کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ اگر مذہبی عقائد پر عمل کرنے سے تمہیں کوئی قوم روکتی ہے اور اس میں تلوار سے کام لیتی ہے اور تمہیں سزا دیتی ہے اگر تم اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرتے ہو, پھر اگر تم لڑتے ہو تو اس کا نام جہاد ہے. اور اس جہاد کی ایک پہچان رکھ دی, اس سے ہر کس و ناقص اس کو پہچان سکتا ہے. وہ یہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. جس کو خدا جہاد کی اجازت دیتا ہے اسے غالب بھی کر کے دکھائے گا اللہ کے ساتھ, کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے. یہ شرط اگر پوری آتی ہے کہیں تو حق ہے کہ اس کو بے شک شمار کرو, خواہ وہ جہاد ہو یا نہ ہو, کچھ اس وجہ تو موجود ہے نا اس کو جہاد قرار دینے کی. اگر صادقی نہ آئے تو اس کو جہاد کیسے قرار دے سکتے ہو؟ ایک فلسطینی میرے پاس آئے بڑے جوشیلے, انہوں نے کہا کہ بتاؤ, ہمیں پتہ لگا تمہیں یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو, بتاؤ فلسطین کا جہاد ہے کہ نہیں, آزادی فلسطین کا. میں نے کہا قرآن کی روح سے تو نہیں بنتا. بڑا اس کو طے شعارت تھے, وہ کہتے کیا مطلب ہے, کس طرح نہیں بنتا. میں نے کہا قرآن کریم نے جہاں جہاد کی اجازت دی تمہیں علم ہے کہ ہاں, میں نے کہا سورہ حج کی یہ آیت ہے کہ نہیں. ساتھ ہی یہ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں اس شرط اور اس وعدے کے ساتھ ان اللہ علی نصرہم لقدیر, خدا تمہیں کمزور دیکھتے ہوئے بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں ضرور فتح دے گا اور اس بات پر قادر ہے. میں نے کہا کتنے محاذوں میں تمہیں یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے بتاؤ. خدا جھوٹ بولتا ہے؟ جہاد پر ٹکرا دیا اور مدد کے وقت ہاتھ کھینچ لی, یہ کچھ شرافت ہے؟ کہ تو انسان بھی ایسی حرکت کرے تو تم اس سے منہ پھیر لو گے. کیسے اس خدا کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں ایک دفعہ کہتا ہے لڑو پرواہ نہ کرو میں تمہارے پیچھے ہوں, اور جب مار پڑنے کا وقت ہے تو پیچھے دیکھو وہاں ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ وہی خدا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور ہر دفعہ سچا ثابت کر دکھایا, ہر کمزوری کی حالت کو غلبے میں تبدیل کر دیا. آپ کے غلام جب روما سے ٹکرائے ہیں تو اس پر بھی فتح حاصل ہوئی, جب کیسے وہ کسرا کی طاقت سے ٹکرائے ہیں اس پر بھی فتح حاصل ہوئی. نظر آتا تھا کہ کوئی پیچھے سچا وعدہ کرنے والا ہے. تمہاری دفعہ کہاں گیا وہ؟ تو اگر وہ جہاد تھا تو یہ نہیں ہے, اور اگر وہ خدا تھا تو پھر تمہارا خدا وہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو جہاد کی ایک ایسی تعریف قرآن نے کر دی جو دکھائی دیتی ہے صادق ہوتی آتی ہوئی. ایک اور سوال جی, ایک اور سوال. ہاں جی فرمائیے.